سیدنا ابو جعفر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک فقیر نے، ایک سائل نے صدا لگائی. میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا 4 انڈے ہیں. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس فقیر کو دے دو. 4 ہی انڈے تھے، چاروں دے دو. انہوں نے 4 انڈے فقیر کو دے دیے. سائل لے گیا. تھوڑی دیر گزری کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اس دوست کی طرف سے انڈے کی ٹوکری آئی. بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا اس میں کتنے انڈے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 30. تو فرمایا تم نے تو 4 دیے تھے نا، آئے 30 ہیں. تو کہنے لگی کہ 30 انڈے اس میں پورے ہیں، سالم ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. جب دیے تھے نا تو اس میں 3 سالم تھے اور 1 ٹوٹا ہوا انڈا تھا. تو 3 سالم کے بدلے 30 پورے انڈے آئے. 1 ٹوٹا ہوا تھا تو 10 انڈے ٹوٹے ہوئے آئے. اللہ کی راہ میں بزرگان دین خرچ کرتے تھے اور ایسا صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ملٹی پلائی بائی 10 ہو کر آج ہی آنا ہے. صدقہ بہترین دینا چاہیے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. آج ہم دیتے بھی ہیں تو جو بچا ہوا، پھینکنے والا، ضائع ہونے والا. سردیاں آئی ہیں نا، لوگ بانٹیں گے، سویٹر بانٹیں گے، جرابیں بانٹیں گے، جیکٹ بانٹیں گے. کون سی والی؟ جس جیکٹ کی زپ خراب ہو گئی ہوگی، جس سویٹر میں سوراخ آ گیا ہوگا، جس موزے کے اندر جناب کوئی پرانا ہو گیا ہوگا، جرابیں سوراخ والی، وہ اب غریبوں کا خیال آئے گا. اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین دیں، تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں. جو اپنے لیے لے وہ غریبوں کے لیے لے. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے. آؤ آج میں بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 100 درود، 100 حاجتیں. ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے. 100 حاجتیں. اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے. وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے؟ صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی. تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے. تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے. نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے. تیسری دعا حضور یہ کر دے مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب. اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا ہے حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا.
میں نے تو 4 درہم دیے اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں. کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی, پہلی دعا بتاؤ. کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے. پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا. پہلے آقا کو دعا سنائی, آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد. کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا. کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے. غریب آدمی تھا ظاہر ہے. تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ارے بھائی واہ بھائی. تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا. کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو. یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا, اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا. کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی. کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی, میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی, وہ میں نے کر لی, چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا, اور میں ارحم الراحمین ہوں, میں نے تمہیں, تمہارے غلام کو, منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہیں یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. کسی غریب کی مدد کر کے, کسی محتاج کی مدد کر کے, کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے, مشکلیں ٹل جاتی ہیں. یہ دعائیں لینے والے بنیے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں, وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں, وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے, صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے, صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا, ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے, صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے, انٹرسیپٹ کرتا ہے, اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے, انتظار کر رہے ہیں, 100 روپے کہاں ہے بھائی, ملٹیپلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے, 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے, اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹیپلائی ہو جائے. لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی, کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی. مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے. آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت, خرچ کرتے وقت, کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی, بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا, ہاں تو ریڈی لگاتا تھا, میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں, مدد کرتے بھی ہیں, پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے, یہ نہ کریں.
بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے، واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا، تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں، واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی
यहाँ भी कमेटी डाली जाती होगी, बीसी होती होगी कि थोड़े थोड़े पैसे जिसमें जमा होते हैं और वक्त पर मिल जाते हैं, इंसान कमेटी डालता है कि यार कभी बुरे वक्तों में काम आएगी, बच्ची की शादी में काम आएगी। ऐसा होता होगा ना आपके यहाँ भी। अब मैं आपको हदीस कुदसी सुनाता हूं। हदीस कुदसी है जिसका मजमून है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा। मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बाज़ औक़ात जो मस्जिद में हमारे आगे से डब्बा जाता है ना, या कभी कोई इस्लामी भाई झोली लेके बैठे होते हैं, ये जब जेब से आप पैसे निकाल के डालते हो ना, उस वक्त जहन बनाओ कि ये जा नहीं रहा, ये जमा हो रहा है मेरे आखिरत के अकाउंट में। और डाल दूं यार, अभी आजकल पैसे अच्छे हैं, थोड़े और डाल दूं, जमा हो जाए, उधर मिलेगा। तो जब भी आपके दिन अच्छे हो, यकीन करें, जब आपके हाथ खुला हो, आपको लगता है यार अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है, तो फौरन आखिरत के लिए सोचें। जैसे ही ज्यादा पैसे आते, बंदा सोचता है ना यार आजकल अच्छे पैसे हो गए, कोई अच्छी जगह पर घर ले लेते हैं, चलो बच्चों को लेके कहीं सैर कराने जाते हैं। आप अपने पैसे को दुनिया में इंजॉयमेंट के लिए जब यूज कर रहे हैं, तो इसी पैसे को आखिरत की इंजॉयमेंट के लिए, आखिरत की लग्जरीज के लिए, आखिरत की नेमतों के लिए इस्तेमाल करने का जहन बनाएं और देते चले जाएं। मैं यहां एक मशवरा भी देना चाहूंगा, बिलखुसूस मेरे बुजुर्गों को, अल्लाह ने जिनको नवाजा है, बल्कि मैं कहता हूं थोड़े पैसे भी है ना, ये मेरा मशवरा याद रख लो। और ये अमीर अहले सुन्नत ने एक बार मदनी मुज़ाकरे में भी फरमाया था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा मरहुमा ने, मेरे वालिद साहब ने, मैंने खुद भी, हमारे घर वालों ने, हमने इस तरीके पर अमल किया और उसकी बरकतें पाई हैं। तो अच्छी नीयत से मैं आपको बताता हूँ कि हम देखिए दुनिया में हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे जनाजे पढ़े हैं, ऐसे सोयम में भी गए हैं, 40वें में भी गए हैं, और जाके हमने मरहूम के बच्चों को कहा है कि देखें आपके अब्बू जान चले गए दुनिया से, करोड़ों रुपए छोड़कर गए हैं, आपके अब्बू ने कितना किया आपके लिए, अब आप अपने अब्बू के लिए कुछ कीजिए, कोई मस्जिद बनाइए, कोई मदरसा बनाइए, कोई कुआं खुदवाइए, अपने वालिद को सवाब पहुंचाइए। तो वो बेटा जिसके लिए बाप ने जिंदगी गुजार दी, करोड़ों अरबों रुपए छोड़कर गया, वो कहता है अभी तो हाथ बड़ा टाइट है, तो अभी बाद में करेंगे, तो बाद में देख लेंगे। और हम देखते हैं उसके बाद मरहूम के लिए बज़ाहिर कुछ नहीं किया जाता। तो आज मुझे और आपको अपनी फिक्र खुद करनी है। अगर आपने पैसे कमाए हैं ना, आपने मकान बनाए हैं, आपने जायदादें बनाई हैं, तो अपनी फिक्र खुद कीजिए। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका, अपनी जिंदगी में ही इन्होंने माशाल्लाह ये मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, बहुत अच्छी बात है, या तो ये कर लें। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो दूसरा तरीका बताता हूं जो बड़ा आसान है। वो ये है कि इंसान को शरीयत ने ये इख्तियार दिया है कि आप अपनी वसीयत कर जाएं, और वसीयत में 30% आप वसीयत कर सकते हैं कि आपके छोड़े गए माल में से 30% किसी नेकी के काम में खर्च कर दिया जाए, आपके लिए सदका जारिया के लिए खर्च कर दिया जाए। भाइयों वाला मशवरा है, आप अमल करें ना करें, कि अगर जिंदगी में ये वसीयत कर दें कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरा माल बचेगा उसमें से 30% जो है वो दावत इस्लामी को ये कहकर दिया जाए कि मेरे लिए सदका जारिया के लिए मस्जिद, मदरसा, जामिया, कोई ऐसा काम कर दो कि कयामत तक मुझे सवाब मिलता रहे। मुझे बताओ, मरने के बाद आपका माल 70% तो बच्चों के लिए बचेगा ना, 30% तो अपने साथ ले जाओ, अपनी जन्नत बना लो। वरना होता यह है कि सारी जिंदगी वालिद ने मेहनत की, मेहनत करते करते बूढ़ा हो गया, लाखों करोड़ों रुपए की जायदादें छोड़कर गया, और मरने के बाद खानदान में कोई इसाले सवाब, कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें याद रखें, एक तो जिंदगी ही में अपने लिए सवाब जारिया वाले काम कर लें। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी सारी दुनिया में मस्जिदें बना रही है माशाअल्लाह, ऐसे कई काम हो रहे हैं जो कयामत तक चलने वाले हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने लिए वो काम कर लीजिए। और अगर ऐसा न भी कर सकें और कर भी लिया हो तो वसीयत करने में तो कोई हरज नहीं है कि मरने के बाद तो मेरा माल मेरे पास रहना ही नहीं है, तो क्यों ना वो मेरे साथ जन्नत में मुझे काम आ जाए। और आज भी सदका कैसी कैसी परेशानियों और बीमारियों को दूर करता है। अल्लाह अकबर। एक और ईमान अफरोज वाकया सुनाता हूं कि एक बार हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलाम के जमाने में
ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا. تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا. اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ، آپ نے دعا کی تھی، یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا گھٹا گھوم رہا ہے، بالکل ٹھیک، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ، سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا، بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے، میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا. آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا، آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے، میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا. ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہوں. تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی. تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟
کہ غریب آیا تھا اس کو ضرورت تھی میں نے گندا ہوا آٹا دے دیا. بولے بہت اچھا کیا مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا, ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا آپ نے, سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے, ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے. آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو دیا آٹا تھا, روٹیاں بھی پکے آ گئیں, ساتھ سالن بھی آ گیا ہے. تو یہ بلیف ہوتا تھا, اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے, صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا, تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا, آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو. آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی ہی نہیں ہے, رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ, پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا, وہ کہیں گے نہیں. آپ ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, جنت میں گھر چاہیے نا. مثال دیتا ہوں آپ کو, کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو, تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا. سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں, 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے, تو بندہ یہ کہے گا نا. تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا. اللہ کے بندوں جنت میں محل کا وعدہ ہے, ڈھونڈیے نا. آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے, کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی, کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا, چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی, میں تو ہوں ہی غریب. تو یہ بھی نہیں ہے, ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا, اس کو پریشانی آتی پیسے خرچ کرتا, پریشانی دور کر دیتا. ایسا نہیں ہے, ہر پریشانی کا مداوا, ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. یار گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹینشن مت لینا, میں بیٹھا ہوں. بیمار ہے اس کے گھر چلے گئے, تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا. یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے, مسکرانا بھی تو آنا چاہیے, حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا, نہ پلاؤ, اچھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دے نہ دے, کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے. چند اچھی باتیں, ہمیں آ کر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں, پریشان ہوں, اچھا چلو ٹھیک ہے یار اب کل سے ٹائم پہ آ جانا. ارے اللہ کے بندے, اس نے اپنی پریشانی بتائیے, تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں. اچھا کیا ہو گیا, خیر تو ہے, کیسے بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں, میری ضرورت ہے تو بتائیں, کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے پیسے دیے ان 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا, مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا, اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی, یہ جو الفاظ ہیں نا, ہماری باتیں ہیں, یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں, وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے, نرم ہو جائیے, شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے, پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا, اس کے باتیں بھی سنوں میں, تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا. آپ یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو, مگر ابھی تو حوصلہ دیں, ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں, ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا تو اسے اچھی بات کریں, حوصلہ دیں, پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں
آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا۔ یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے، مالی پریشانی ہے تو دور کریں، جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں۔ بعض اوقات فقط مورل پریشانی، پریشان ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مایوس ہو گیا ہوتا ہے، آپ اٹھا دیں اسے، ہمت دے دیں، وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔